آپ کی زبان کیسی ہے جب آپ بات کریں ایک دوسرے سے، اسٹوڈنٹ سے، جونیئر سے، سینئر سے. ہاں بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جینوئن کنسرنز کسی کے سامنے بول سکیں، بتا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. امانتیں ہمارے پاس جو ہیں، اسٹوڈنٹ کو ہم کتنی دفعہ بتاتے ہیں اپنی امانتیں، اس کی ذمہ داری. کیوں بار بار کسی کو کہنا پڑے کہ آپ نے ابھی تک رپورٹ نہیں جمع کرائی، آپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا. یہ صرف اسی وجہ سے ہے ہم اس ذمہ داری کو چیرش نہیں کر رہے، اس کا لطف نہیں لے رہے، اس کی ویلیو کو محسوس نہیں کر رہے، کنیکٹ نہیں اس سے کر رہے. ہمارے اندر انٹیگریٹی نہیں ہے، اندر باہر سے سچے نہیں ہیں، فوکس نہیں ہے، اور میموری یادداشت ہماری اچھی نہیں ہے. میں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت سوچتی ہوں کہ کیا کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ نالج کے لیے، علم کے لیے یہ سب چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ان سب کے اوپر کام کرنا ہوگا، تھرو آؤٹ کام کرنا ہوگا. اور جب آپ اپنی کلاسز میں ہوتے ہیں، استاذہ کی کلاسز میں ہوتے ہیں، کوئی اور سینئر پڑھاتا ہے، یہ سب باتیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں. یہاں پر نا میں کانسیپٹ پہ تھوڑی سی بات کروں گی. آپ نے ایک لفظ سنا ہے ورکنگ میموری. ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ ورکنگ میموری کا ہے. ورکنگ میموری کیا ہے؟ آپ کے اندر ایبلٹی ہو، جو انفارمیشن آپ کو ملی ہے اس کو آپ دیکھ سکیں، آپ اس کی پروسیسنگ کر سکیں، چھانٹی کر سکیں، اور جو انفارمیشن آپ کے دماغ میں ہے آپ سوچ سکیں کہ یہ صحیح انفارمیشن ہے، غلط ہے، بیکار چیز میرے اندر ہے یا ٹھیک ہے. اس سارے پروسیس میں آپ فیصلے صحیح کر سکیں، اور باقی جتنی چیزیں بھی آپ کے دماغ میں گھسی ہوئی ہیں ان سب کو اگنور کر سکیں. آج کل ورکنگ میموری کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایکسپرٹس جو ہیں وہ لگاتار، جیسے کوئی ایون کہتا ہے مجھے بھول جاتا ہے، مجھ سے کام نہیں کیا جاتا، میرے دماغ میں ہر وقت طرح طرح کی سوچیں آتی رہتی ہیں. ایون جیسے کوئی اسپیشل نیڈ بچہ ہوتا ہے، یا اسٹوڈنٹس ہیں، یا پریشان لوگ ہیں، وہ سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ورکنگ میموری کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. انفارمیشن ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں سے صحیح انفارمیشن کیا ہے. جیسے میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کلاس ہو رہی ہے، ٹیچر نے ایک بات بولی، استاذہ کی کلاس میں بھی میں نے دیکھا ہے، مثلا استاذہ نے ایک دفعہ بتایا کہ یہ حدیث ہے یا یہ آیت ہے، اس میں یہ فلاں صحابی نے ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اور اس بات کو بیان کیا. ایک دو دن بعد کوئی اور آیت کسی اور ریفرنس سے آئی، اس میں انہوں نے ٹوٹلی ڈفرینٹ بات بول دی. باتیں دونوں درست تھیں. ایک ہاتھ کھڑا ہوگا، استاذہ لیکن آپ نے تو 3 دن پہلے کہا تھا، وہ جو اس دن ہم یہ آیت کر رہے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے، آج آپ کہہ رہی ہیں کر سکتے ہیں. پرابلم کدھر ہے؟ انفارمیشن کو صحیح جگہ پلیس نہیں کرنا آتا، سوچنا نہیں آتا. تو ورکنگ میموری ہمیں اس طرح ہیلپ کرتی ہے. ہمارا جو دماغ ہے نا اس کے مختلف حصے ہیں. اچھا ورکنگ میموری کیا کرتی ہے؟ ورکنگ میموری زوم سپیڈ سے ان سارے حصوں میں جا کر ہمیں فائدہ دیتی ہے. مثلا سب سے پہلے یہ ورکنگ میموری یہ یہاں ہوتی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، ادھر اس جگہ ہماری ہوتی ہے. اب کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی. یہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے ربر بینڈ ہوتا ہے نا. اب کسی کا لاسٹک ڈھیلا ہے، کسی کا ٹائٹ ہے، کسی کا چھوٹے سائز کا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا زیادہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ہر ربر بینڈ اسٹریچ ہو سکتا ہے. تو ہم سب کی ورکنگ میموری جتنی ابھی ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. یہاں بیٹھی ہوئی ہے. سجدے میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ آپ کے آگے رکھ دیا، تو یہ بھی یاد رکھ دیں کہ اس ورکنگ میموری کو جو اللہ نے دی استعمال کرنا ہے. اس ایریے میں یہ دیکھیں ہپو کیمپس اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے. یعنی جب ہمارے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے تو فوراً ورکنگ میموری کا ایک سرکٹ بھاگ کے جاتا ہے اس حصے میں، ہپو کیمپس میں، اور 1 ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، سال پہلے، 3 سال پہلے، جو بھی ٹائم فریم ہے اس میں سے وہ ساری انفارمیشن نکالتا ہے، اور اس انفارمیشن کو ابھی جو سچویشن ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ فوراً بولتے ہیں
ہم نے پہلے پارے میں یہ پڑھا تھا، میں نے جو نوٹس بنائے تھے اس میں یہ تھا. کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اچھا پہلے پارے میں کون سی جگہ، یاد ہی نہیں آ رہا. نہیں، کچھ لوگ بحث بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ ہے، وہ ورکنگ میموری ان کی لیٹی ہوئی ہے، ریسٹ کر رہی ہے، اس کو اٹھنے نہیں دے رہے. اسی طرح ایک حصہ ہے امیگڈلا. امیگڈلا کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل سینٹر ہے ہمارا، جذبات کا سینٹر. تو ورکنگ میموری جذبات کو وہاں سیٹل کرتی ہے. جذباتی ہو کر کوئی کام نہیں کرنا. اب آپ سوچیں یہ سب باتیں کتنی ضروری ہیں. میں نا اس وقت مائنڈ میں بس وہی میرے آنکھوں کے آگے وہ اوتھینٹک نالج ہے جو ہم نے آگے پاس کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں کہ میں نے اگر کہیں پڑھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث تھی، میں نے اگر پڑھا ہے کہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی، یہ عقیدے کے خلاف تھی. آپ دیکھیں روز کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ آتا ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے مزے کے طریقے سے پڑھاتے ہیں دین، بڑا ہی سٹائل لگتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. اور لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو میری آنکھوں کے سامنے ایک اوتھینٹک نالج ہے اس سے میچ بھی کر رہا ہے کہ نہیں. امیچور طریقے سے پھر ہم ان باتوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس طرح نہ دین کو کریں، ورکنگ میموری کو اپنے بالکل صحیح حالت میں لے کر آئیں. تو امیگڈلا آپ کا جو جذباتی سینٹر ہے وہ بتاتا ہے جذباتی ہو کے نہیں کوئی فیصلہ کرنا. ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ نے باب الفتن پڑھی ہے، کتنے جذباتی سوال تھے. باجی پھندے لگے ہوئے ہیں، آنسو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے یہ کام، کیوں. اور کچھ لوگ دل میں کہہ رہے ہیں شکر ہے کوئی بولا ہے، میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا یہ سوال پوچھنے کو. جبکہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا نا، ہمیں باب الفتن کو پڑھ کے سوچنا ہے کون کون سے فتنے ہیں، اور فتنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہی تو بات ہے، یہی تو ہم نے اپنے آپ کو تھامنا ہے. میرے سامنے روز ایک سوال آتا ہے نا، جی اگر کوئی ٹاکسک ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ایسی ہے، کتنا ظلم ہے. میں کہتی ہوں ہاں ہے ظلم، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتی ہوں آپ اپنا کام وہی کریں جو اللہ نے بتایا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. نہیں مطلب یہ ظلم ہونے دیں، وہ جو فیمنزم کی موومنٹ ہے اس میں نہ جائیں، کچھ لکھیں نا اس کے بارے میں، یہ نہ کریں. کہ تو دیکھیں ایک حد تک تو آپ کریں گے نا، لیکن آپ کہیں اپنی باؤنڈری سے نہ نکل جائیں، آپ اس اوتھینٹک نالج کے وزڈم سے باہر نہ نکل جائیں. یہ اس طرح آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا ہوگا. لیکن یہ وہ کر سکے گا جس کی ورکنگ میموری نے اس کے امیگڈلا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو ایموشنل ہونے سے نہیں کام ہوگا، جو اللہ کا حکم ہے، جو حدیث ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا نقصان ہو جائے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ دنیا میں ہو جائے، آگے کی زندگی تو اپنی ہے نا، انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی معاملہ نہیں جائے گا، جو زیادتی کرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا. پھر یہ ورکنگ میموری جاتی ہے، یہاں پہ انٹرا پیرائٹل سلکس ہوتا ہے، مشکل نام لے رہی ہوں. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ برین کا میتھ سینٹر ہے، اور اس میں خالی وہی تو نہیں ہے کہ ٹیبلز پڑھنے اور کوئی الجبرا کی اور اس کی اکاؤنٹنگ کی کیلکولیشن ہے. زندگی کی کتنی کیلکولیشنز ہیں، یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، اس میں فائدہ نفع نقصان، وہ ساری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے. کس رشتے میں کتنا انویسٹ کرنا ہے، ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں نا، الجھے رہتے ہیں کہ کہاں پہ کس کا حق آ گیا وہ دینا ہے. اب یہ وہ کرواتا ہے. پھر اس کے بعد ورکنگ میموری یہ بروکاز ایریا میں جاتی ہے. بروکا ایریا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری لینگویج کا ہے، اسپیچ کا ہے. اور ان سارے ایریاز کے کام کر کے یہ ہماری شخصیت کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے کہ اب تم کام کرو. آپ ان ایریاز کو اسٹرانگ کریں اپنے، اور ان ایریاز کو اسٹرانگ کر کے دماغ میں وہ رکھنا ہے کہ یہ اوتھینٹک نالج صحیح طرح اسٹوڈنٹ تک جانا چاہیے. جب اسٹوڈنٹ میرے پاس 1 سال کے لیے آیا، شارٹ کورس کے لیے آیا، 6 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، جب وہ اس بلڈنگ سے باہر جائے، آپ نے اپنے دماغ میں امیجن کرنا ہے جب وہ بلڈنگ سے باہر جائے تو ہر شخص کو یہ سمجھ آ جائے کہ اوتھینٹک نالج کیا ہے. ہاں باقی تو جس کو اللہ نے توفیق دینی ہے نا، اس کا دل زیادہ کھلنا ہے.
لیکن ہماری ایفرٹ میں کمی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے. اور ورکنگ میموری کو وہ کہتے ہیں کنڈکٹر ہوتا ہے. کنڈکٹر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بس والا. بس بھری ہوئی ہوتی ہے اوپر نیچے, وہ پیسے لینے نہیں کسی سے بھولتا, وہ بھی لٹک لٹک کے ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیتا ہے. سٹاپ بھی کوئی کہہ دے یہاں رکنا ہے, اس کو وہ بھی یاد رہتا ہے, سارے کام کر لیتا ہے. تو ورکنگ میموری جو ہے نا ہمارا کنڈکٹر ہے ہمارے اندر, اور اس کے 2 ٹاسک ہیں. کیا کرتا ہے؟ اٹ پرائرٹائزز اینڈ پروسیسز انفارمیشن, allowing you to ignore what is irrelevant and work with what is important. آپ کو بتاتا ہے ترجیحات میں کیا چیز ہونی چاہیے. اتنی باتیں آپ کے ارد گرد ہوں گی, آپ کو بتائے گا یہ امپورٹنٹ کام ہے, یہ تم نے کرنا ہے اس وقت. ہر دور کے لوگوں نے جو یہ علم ٹرانسفر کیا, اس چین میں جو لوگ تھے وہ انہوں نے یہ کیا. دیکھیے چائنیز وسپر کب بنتا ہے؟ مثلاً آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا گروپس میں, اور اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ چائنیز وسپر کھیلیں, خاموشی سے کان میں بولنا ہے, کسی کو آواز نہ آئے, تو وہ جب چھپ چھپ کے بولے گی, من من کر کے بولے گی, تو کیا ہوگا؟ وہ آخری بندے تک پہنچنے تک بات بدل جائے گی. لیکن اگر وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بولے گی, کانفیڈنٹلی بولے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخری شخص تک بھی جو بات جائے گی وہ کلیئرٹی سے جائے گی. تو ہر دور میں جو علم تھا اس کو من من کر کے نہیں ٹرانسفر کیا گیا, لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹرانسفر کیا گیا, کلیئرٹی سے بات بتائی گئی, اس کانفیڈنس کے ساتھ بتائی گئی کہ جو میں بات بول رہی ہوں وہ درست ہے. آپ نے ایک کو بتائی, اس نے دوسرے کو بتائی, اس کو بھی بات صحیح سمجھ آئی. یہ تب ہوگا نا آپ کے دماغ میں کلیئرٹی ہوگی. اور پھر دوسرا کام یہ ہوتا ہے, اٹ ہولڈز آن ٹو انفارمیشن سو یو کین ورک ود اٹ. ہمارا ہوتا ہے نا فون پکڑتے ہیں, فون کرنا ہے, پھر کہتے ہیں کس کو فون کرنا تھا, یاد نہیں آ رہا. پھر کوئی مجھے آ کے کہتا ہے ڈاکٹر کمل مجھے لگتا ہے مجھے ڈیمینشیا ہو گیا ہے. جی نہیں, آپ کی ورکنگ میموری کام نہیں کری اور آپ اس سے کام نہیں کروا رہے. جب آپ اپنی ورکنگ میموری کو کام پہ لگائیں گے تو وہ اتنا کچھ ہوگا نا, یہ بات وہ بات, یہ مسئلہ, گھر کے مسئلے, آفس کے, یہ کرنا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے, میں نے اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ ایموشنلٹی کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے. ڈیلی ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے ورکنگ میموری کا؟ آپ پرائرٹائز کرتے ہیں انفارمیشن, ڈیلی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے. اسی لیے ہم کئی دفعہ دکھی پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے بہت سا کام کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو میرے پاس اتنے کام تھے, میں نے سارے, کہ انسان ہونا بھول ہی جاتا ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ کہ آپ بھولے وہ والے کام تھے جو بہت ضروری تھا, وہ آپ کو بولنے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن آپ کی کیونکہ ورکنگ میموری نہیں کام کری, آپ نے گڑبڑ کر دی. امپورٹنٹ کاموں پہ فوکس کرنا سکھاتا ہے. تھنک فاسٹ, تیزی سے, امیڈیٹلی آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ مجھے کیا جواب دینا ہے, کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. اب آپ کے اسٹوڈنٹس کے کتنے مسئلے آتے ہیں, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی محبتوں میں گرا ہوا ہے, کسی کی کوئی چیز پکڑی جاتی ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے. شروع میں اسٹوڈنٹس اسی طرح ہوتے ہیں نا, مختلف قسم کے بیہیویئر دیتے ہیں, کوئی سیکھ نہیں رہا, کوئی پڑھ نہیں رہا, کسی سے پڑھا نہیں جا رہا. آپ جلدی ڈیسیجن میکنگ کر سکیں, ان کے لیے اسمارٹ رسک لے سکیں. کبھی کچھ کرنا ہے, کچھ بنانا ہے, کوئی انوویٹو چیز کرنی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ڈل مائنڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں, کہتے ہیں باجی کو یہ پسند ہے, بس میں یہی کروں گی, یا بس میں ایسے ہی کروں گی. جس کی ورکنگ میموری اسٹرانگ ہوتی ہے وہ نئے نئے آئیڈیاز لاتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں, ریجیکٹ ہی ہو جائے گا نا, ادھر ریجیکٹ ہو جائے گا, کہیں اور کوئی لے لے گا, تو کوئی بات نہیں. پھر یہ کہ اپنی ججمنٹ کو صحیح رکھتا ہے, کس وقت ججمنٹ کون سی ہونی چاہیے, یہاں کرنے کا کام کیا ہے, یا کون سی بات کرنی ہے, یا کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. پھر اسی طرح سے نئی نئی سچویشن سے کیسے ڈیل کرتا ہے. اگر کوئی کریکولم بدل گیا ہے, کوئی آفس سے بات آ گئی کہ اب ایسے پڑھانا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں روز طریقے بدل جاتے ہیں. نہیں, وہ انجوائے کرتا ہے کہ نئی لرننگ ہوتی ہے, موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ گولز میں نے آگے لے کے جانے ہیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے پڑھی کہ ان کا مورل کمپس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ورکنگ میموری جس کی اچھی ہوتی ہے وہ اپنے مورل کو اسٹرانگ رکھتا ہے, وہ کبھی بھی غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کام درست ہے, میں نے ایسے ہی کرنا ہے, میں نے کسی کے کہنے پہ غلط فیصلہ نہیں کرنا.
لیکن جو لوگ اپنی ورکنگ میموری کو صحیح استعمال نہیں کرتے، کلٹر میں پھنسے رہتے ہیں، اب ان کے مسئلے دیکھ لیں کیا کیا، اوور ویلم ہوتے ہیں انفارمیشن سے، انسٹنٹ بے صبری ہوتی ہے ان کے اندر، امپلسو ہوتے ہیں، اسٹریسڈ رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہر بات پہ کہتے ہیں میں جا رہی ہوں ٹاٹا بائے بائے، اب نہیں میں نے کام کرنا، روز کوئی نہ کوئی باجی بیٹھ کے اس کو سمجھا رہی ہوتی دیکھو تم اللہ کی خاطر آئی ہو، کام کرتی رہو، نہ چھوڑو، نہ جاؤ، میں نے نہیں جانا، میں جا رہی ہوں۔ اس کی ورکنگ میموری کو ٹھیک کریں۔ اچھا، اس کو جس سمے دردیں بہت ہوتی ہیں، کرونک پینز ہوتی ہیں، تو دکھ بڑے بڑے ہیں نا، آج اس نے یہ بول دیا، کل اس نے یہ کہہ دیا، آج بریک نہیں ملی، آج میں نے فلاں ٹک ٹاک دیکھ لی تھی، اس میں کوئی میرے دل کا دکھڑا ہو گیا۔ ریلیشن شپس ان کے بڑے خراب ہوتے ہیں، گھر میں، باہر، کام ہی نہیں کرنا آتا ان کو ریلیشن شپ پہ، انہوں نے نا گیو اپ کیا ہوتا ہے اپنی پوری ذات کے اوپر۔ طرح طرح کی ایڈکشنز ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی ایڈکشن کون سی ہے؟ ہمارے لیے یہی ایڈکشن ہے، ہم کتنی الحمدللہ میں کوئی نسوار نہیں لیتی اور چرس نہیں لیتی، تو یہ اتنی بڑی ایڈکشن ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی ہے۔ تو پھر ورکنگ میموری کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے؟ حکمت بھی یہی چیز ہے۔ الاسٹیسٹی دعا سے بڑھ سکتی ہے، بالکل بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ایکٹیو لرنر بننا پڑے گا۔ جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ میری فیلنگ یہ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم ٹیچنگ رول میں آ جاتے ہیں تو ہم پیسو لرنر بن جاتے ہیں۔ آپ نے بہت محنت سے کام کیا، بہت موٹیویٹڈ تھے، آپ نے گول سیٹ کیے، آپ نے آ کر اپنے کسی انچارج سے بات کی اور آپ کو وہاں پہ بہت نیگیٹو فیڈ بیک ملا اور آپ کو بہت ڈسکریج کر دیا گیا۔ اب اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ کہ جو انچارج ہوتا ہے نا، جو سینئر ہوتا ہے، اس کا کافی تجربہ ہوتا ہے۔ جب اس کا تجربہ ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ اس تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہم ٹرائی کر چکے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اس کو ابھی یہاں نہ پریکٹس کریں۔ پھر آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ آئیڈیا کیوں سوچا۔ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، احترام اور عزت کے دائرے میں رہتے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ آئیڈیا اس وجہ سے سوچا کیونکہ مجھے لگا کہ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ان سے تھوڑا سا لیوریج کبھی کبھی لے سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ٹوٹلی انکار کرتے ہیں تو آپ کے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی اسپیس مل سکتی ہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیف باؤنڈری میں اگر آپ مجھے الاؤ کر دیں کہ میں اتنے اسٹوڈنٹس پہ یا اس ایریے پہ یہ کام کر کے دیکھوں، اگر اس کے اچھے ریزلٹس آئے میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گی تو ہم اس کو کیری کر لیں گے، اگر نہ اچھے ریزلٹس آئے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تو اسٹاف ممبرز اپنے سینئر کے ساتھ ایک اچھا بانڈ ڈیولپ کرتے ہیں اور اعتماد کی فضا قائم کرتے ہیں تو وہ سینئر بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ کھنے کھانی کرتے ہیں نا کہ مجھے زیادہ آتا ہے آپ کو نہیں آتا، وہاں پہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ وہاں پہ پھر مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، بیکاز آپ اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھ کر وہاں جا کر بات کرنے کی کوشش کریں۔ ہونا نہیں چاہیے، لیکن سینئر کئی دفعہ انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب کام کرتے ہیں کبھی کوئی بالکل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے چیز، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کیونکہ میں نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اور میں کیونکہ کیوس نہیں کریٹ کرنا چاہ رہی، اپنے سینئر کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے گا اور آئی ول گرو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو سسٹم میں رہ کر کچھ قید، کچھ سختیوں کے ساتھ، کچھ ریزرویشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ایک کھلم کھلا کام کرتے ہیں۔ تو مجھے قید پسند ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے پسند کی تھی، کیونکہ وہاں پر آپ اوتھینٹک نالج کو پھر اوتھینٹک طریقے سے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یعنی میرے پہ سختی ہو جاتی ہے نا، مجھے کبھی آفس سے کہہ دیا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں پڑھانا، یہ نہیں کرنا، تو اس میں میرا نقصان نہیں ہوگا، چانسز یہ ہیں کہ میرا نقصان نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر میں باہر جا کر میں کہوں گی ٹھیک ہے میں نہیں یہاں کر رہی، میں باہر جا کر کروں گی، تو دیکھیں رہیں گے تو پھر بھی آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہی نا، رول تو پھر بھی ہمارا وہی رہے گا کہ ہم نے وہ نالج اوتھینٹک طریقے سے آگے پہنچانا ہے۔ تو پھر آپ کو تو ہر بندہ کہے گا کہ یہاں آ جاؤ، یہ کام کر لو، یہ بھی کر لو، آپ کو شروع میں لگے گا میں تو کھلی ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑ رہی ہوں، کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے، لیکن وہ کیا کرے گا، وہاں چانسز ہیں کہ آپ کوئی غلط بات وہاں پہ کر دیں گے۔ میں نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا ہے اور میں نے لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا ہے۔
تو اپنی ورکنگ میموری کو یوز کر کے سسٹم کی باؤنڈری میں رہنا ہوتا ہے. سسٹم کی باؤنڈری کو نہیں ہم توڑتے. سسٹم آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے کسی بھی جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تو انہوں نے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا. کیا حدیث کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، مجالس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کس کام کو ہم نے کرنا ہے، کس کام کو ہم نے نہیں کرنا. اس سے نہیں جھگڑنا. ورکنگ میموری پہ کام کرتے رہیں، پروجیکٹس لیتے رہیں اور کانفیڈنس بلڈ کریں اپنے باس کے ساتھ. اور سمجھیں، ورکنگ میموری ہمیں یہ بتاتی ہے حالات اور واقعات میں سمجھیں یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. تو بیس کو اسٹرانگ کریں اور ہر وقت ایسے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. تمہاری باجی نے آج کیا کیا، میری باجی نے یہ کیا. ہیلدی مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو یہ گائیڈ کریں کہ اس علم کو آگے کیسے پہنچایا جاتا ہے، اس کام کو کیسے بڑھایا جاتا ہے. وہ جو ہمارے پاس ایک مشن ہے قرآن فار آل، ہم نے آگے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم اپنی ورکنگ میموری کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. یہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا اگر آپ دیکھیں. فارگیٹنگ کرو ہے. یہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ. جب بھی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں شروع میں بہت آپ کو اچھی یاد رہتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آپ گراف نیچے آ جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا. 20 منٹ تک آپ کو 58% یاد ہے، 1 گھنٹے میں 44%، 9 گھنٹے میں 35%، 1 دن کے بعد 33%، 2 دن کے بعد 27%، 6 دن کے بعد 25%، اور 1 مہینے میں بالکل نیچے آ جاتا ہے. یہاں پہ بھولنا شروع ہوتے ہیں. جو ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر، کلاس ختم ہوئی 10 منٹ کے اندر اندر آپ بھولنا شروع کر دیں گے، آپ سے نہیں لیا جائے گا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ٹیکنیکس پہ جانا ہے. میں آپ کو ٹیکنیکس بتاتی ہوں. پہلا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے نا، جب آپ لرننگ کر رہے ہیں کچھ بھی، چاہے آپ کا گروپ ہے، کلاس ہے، جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو امیڈیٹلی آفٹر کلاس آپ اس کانسیپٹ کو ریوائز کر لیں. پوری بات تو نہیں ریوائز کر سکتے نا، 1 گھنٹے کی بات تھی، لیکن ایک آیت، ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں، جلدی سے آپ شیئر کر لیں. جلدی سے جو آپ نے نوٹس لکھے ہیں صفحے پلٹ کے دیکھ لیں. یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے. یہ آپ کا فرسٹ ریویو ہوتا ہے جو دوبارہ آپ کی لرننگ کو اوپر لے آتا ہے. پھر آپ نے 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کانسیپٹ کو دوہرا لیں، ایک دفعہ پھر وہ کام کھول کے دیکھ لیں، اور 1 ہفتے کے بعد اس کو دوبارہ دوہرا لیں. تو جیسے ہی آپ وہ کریں گے، پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو دوبارہ بتا دیتی ہوں، 10 منٹ بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو نوٹس کو دیکھ لیا. 24 گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ دوبارہ ان آئیڈیاز کو دیکھ لیا، جو کویشچنز تھے تھوڑے سے وہ سمجھ لیے. 1 ہفتے کے بعد آپ نے کیا کیا، تھوڑا سا سیلف ٹیسٹ کر لیا کہ وہ فلاں آیت جو تھی ان میں سے کسی بھی ایک آیت کا، ایک حدیث کا، اچھا اس میں کیا تھا. جب آپ نے کوئی فائنل ریویژن کرنی ہوتی ہے تو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو اپنی سیلف ایویلیویشن آپ نے کرنی ہے. میں یہاں پہ بات ختم کروں گی. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے، ہم ان کی زندگیوں سے جو سیکھ رہے ہیں اس کو کیسے کیری کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارا فوکس کیا ہے. تو جو ورکنگ میموری کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، وہ آپ کو ان تمام فضول باتوں سے کہ کون میری بات سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، کون کیا کر رہا ہے، اوپر اٹھاتا ہے اور آپ کو کیا کراتا ہے، آپ سے اسمارٹ ڈیسیژنس کرواتا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس علم کی قدر کرنے والے ہیں. ہمارا اگر یہ گول بن جائے نا، آپ دیکھیں نا، جس دن آپ کا گول ہوتا ہے کہ میں نے کوئی امپورٹنٹ بات آگے کنوے کرنی ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں پھر ہمیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک وہ بات اس طرح کنوے کریں، کیونکہ ہم جتنے سال بھی اب ہیں اس کے بعد یہ علم آگے انہوں نے پہنچانا ہے. تو اوتھینٹک سورسز کو سمجھنے والے اور اس راستے پہ چلنے والے لوگ تیار کریں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.